ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن مبارک کے حوالے سے چند مسائل بڑے پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو انجیکشن کے بارے میں بڑا پوچھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں، دن کے وقت وہ گولی وغیرہ نہیں کھا سکتے، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو مفت میں مفتی بنے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، انجیکشن نہیں لگا سکتے۔ او بھائی، روزے کی حالت میں چاہے آئی وی ہو، آئی ایم ہو، پٹھوں کا انجیکشن ہو یا وریدی انجیکشن ہو، رگ والا، دونوں لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کوئی طاقت کے لیے انجیکشن یا ڈرپ لگوانا چاہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، فاسد اس سے بھی نہیں ہوتا۔ طاقت کے لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درد ہے، تکلیف ہے، بخار ہے، گردے میں درد ہے، تو آپ کسی طرح کا بھی انجیکشن لگا سکتے ہیں، انجیکشن سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں، یا اکثر لوگ پھر پوچھ نہیں سکتے، یا مستورات ہوتی ہیں۔ کچھ مستورات ایسی ہوتی ہیں جن کی ماہواری رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور وہ روزے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، پھر رمضان کے بعد ظاہر وہ روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو کچھ عورتیں ایسی کرتی ہیں کہ وہ کچھ میڈیسن استعمال کرتی ہیں، دوائی استعمال کرتی ہیں جس سے ماہواری رک جائے، اور پورا رمضان وہ روزے رکھ لیتی ہیں، رمضان کے بعد پھر وہ قضا وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، اس طرح دوائی استعمال کر کے ماہواری کو روک کر روزے رکھنا جائز ہے، لیکن بشرطے کہ وہ دوائی کوئی نقصان نہ پہنچاتی ہو۔ ہر وہ دوائی جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ دوائی پھر حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ میں اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں، فجر کی اذان کے وقت، فجر کی اذان کے سے پہلے روزے کو بند کرنا، سحری ختم کرنا، کھانا پینا روک دینا ضروری ہے۔ جب اذانیں شروع ہو جائیں اس وقت کھانا پینا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ اذان شروع ہوتی ہے صبح کے وقت اور سحری ہوتی ہے رات کے وقت۔ فجر کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے رات کا وقت ہوتا ہے۔ سحری رات میں کی جاتی ہے، اذان صبح کے وقت کیا جاتا ہے۔ اگر سحری کو لمبا کر کے اذان کے وقت کھائی جائے تو اس کا مطلب یہ سحری لمبی کر کے صبح کے وقت میں وہ کھا پی رہا ہے، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ جی ویڈیو کلپ آئی ہے، مولانا صاحب ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جو چیز آپ کھا رہے ہیں اذان شروع بھی ہو جائے تو آپ وہ کھانا ختم کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھے بڑے عالم ہیں، مجھے بھی وہ کلپ سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک سحری کے لیے اور ایک فجر کے لیے۔ فجر کی اذان سے تو مطلقاً کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ وہ جو اذان جن کو صاحب کو مغالطہ ہوا ہے، وہ پہلی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اذان تھی، پہلی اذان لوگوں کو جگانے کے لیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اذان کے دوران بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، چونکہ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جی کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہیں؟ بھئی تراویح 8 ہی ہیں، تمام امت کا اس پر اجماع ہے، ائمہ 4 کا اس پر اجماع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراویح پڑھتے تھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں پھر، کوئی کہتے ہیں کہ یار گنجائش تو ہے، فلاں 8 مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے 8 بھی ہوں گی، تو 8 پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ہوتے حنفی ہیں، ہوتے احناف ہیں۔ بھئی تراویح 20 ہیں، 20 ہی سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کا مسلسل ترک کرنے والے پر ملامت ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے، آج پھر چوتھا روزہ ہے، پتہ بھی نہیں لگ رہا، یہ گزر جائے گا۔ ان قیمتی لمحات کی قدر کریں، ان لمحات کو قیمتی بنائیں، اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، بیہودہ باتوں سے، غیبت چغلی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔